بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1274 ہے، اور آج ہم سورہ انبیاء کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں سورہ انبیاء کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اقترب، قریب آ گیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کے حساب کا وقت، وہم، اور جب کہ وہ، فی غفلت، غفلت میں پڑے ہیں، معرضون، اعراض کرنے والے، ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے ہیں، وہم، اس حال میں کہ وہ، یلعبون، کھیل رہے ہوتے ہیں، لاہیتن، غافل ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور چپکے چپکے مشورہ کیا کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، هل هذا، یہ رسول نہیں ہے، الا بشر، مگر بشر ہی، مثلکم، تم جیسا، افتأتون، کیا پھر تم آتے مانتے ہو، السحر، جادو کو، وانتم، جبکہ تم، تبصرون، دیکھ بھی رہے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا کر اس حال میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے، یا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سنتے جاؤ۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ دوسری بات، اور وہ ہے کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تیسری بات، جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں۔ چوتھی بات، ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، یہ ظالم چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ شخص یعنی محمد تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے۔ ساتویں بات، کیا پھر بھی ہم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سنتے جائیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی ان ابتدائی آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، تمہیدی بات طور پر ایک بات سمجھیں کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے، سمندر اور پہاڑ، جن اور انس وغیرہ کے خالق و مالک نے دنیا کا نظام ہی کچھ اس طرح بنایا ہے کہ انسان چند سال زمین پر زندگی بسر کرے اور اس مختصر سی زندگی میں اس کی آزمائش کی جائے، اور پھر اس انسان کو موت کا مزہ چکایا جائے اور وہ قبر کے گڑھے میں چلا جائے، اور ایک دن یہ پوری دنیا ہی ختم کر دی جائے اور دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے اور ان سارے انسانوں کا حساب کیا جائے، اور اس حساب کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے اور برے لوگوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ جس دن یہ ساری انسانیت
زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کی جائے گی، اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اور حساب کا دن بھی۔ قیامت کے دن کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں یوں ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان امور کے بارے میں جو وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 16 میں یوم الحساب کا ذکر یوں ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے۔ قیامت کے سلسلے میں ایک بات قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن قریب ہے، قیامت کے دن قریب ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کا دن، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہاں حساب کے قریب ہونے کی بات بتلائی گئی اس آیت میں، جس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 17 میں یہ بات کہی گئی، وما يدريك لعل الساعة قریب، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ حساب کا قریب ہونا گویا قیامت کا قریب ہو جانا ہے، اور قیامت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب اور عقاب یعنی جزا و سزا کا وقت آ چکا ہے۔ اس قدر وضاحت کے باوجود کہ قیامت اور حساب قریب ہے، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت، لاپرواہی اور سستی میں پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے اور حساب کی تیاری کرنے کی انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اقترب للناس میں جو لفظ ناس یعنی لوگ کا لفظ استعمال کیا گیا، ناس کا، اس سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق مشرکین ہیں جو مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ ناس ہے وہ تمام انسانوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اگرچہ کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اشارہ دراصل مکے کے مشرکین ہی کی طرف تھا۔ اگر بندے کو حقیقی معنی میں یہ معلوم ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ حساب کا وقت قریب ہے تو وہ ضرور توبہ کرنے میں جلدی کرے گا اور دنیا کی جانب رغبت کم یا ختم ہو جائے گی۔ روایتوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی دیوار کی تعمیر کر رہے تھے جس دن سورہ انبیاء نازل ہوئی۔ ایک دوسرے صحابی ان کے سامنے سے گزرے، دیوار کی تعمیر کرنے والے صحابی نے ان سے پوچھا کہ آج قرآن مجید میں کیا نازل ہوا؟ تو اس شخص نے یہ آیت سنائی جو اس دن نازل ہوئی تھی، اقترب للناس حسابهم۔ یہ آیت سنتے ہی صحابی رسول نے کہا اللہ کی قسم میں اس دیوار کی تعمیر ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قرآن مجید سے متعلق غافل مشرکوں اور کافروں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، یعنی کوئی آیت نازل کی جاتی ہے، تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس آیت کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان مشرکوں کے دل ان آیتوں کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی طرف راغب ہی نہیں رہتے، بلکہ ان کے دل فضول اور بیکار کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اور ایسے موقعوں پر ان مشرکین کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں، کانا پوسی کرتے ہیں، اور اپنی باتوں کو چھپانے کے لیے اپنی سرگوشی میں حد درجہ مبالغہ کرتے ہیں تاکہ ان کی باتوں کا کسی کو علم ہی نہ ہو، اور آپس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محمد تو بس ایک انسان ہے جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں، اور تم کو چھوڑ کر ایک عام انسان کو بھلا کیسے رسالت و نبوت کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے؟ ان ظالموں کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اور نبی تو بس فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، اور انسانوں میں سے جو بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ اور کوئی معجزہ لے آئے تو وہ نبی نہیں بلکہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر یوں کہتے تھے کہ کیا پھر بھی سوچتے بوجھتے تم جادو کی بات سنتے جاؤ گے؟ جب تم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو کہ یہ جادو ہے، تم کیسے ایسے شخص کی اتباع کرو گے؟ یہ مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہ ہونے کو ناممکن، نبی ہونے کو ناممکن تصور کرتے تھے، اور ان کا یہ یقین تھا کہ رسول تو بس فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا جاتا ہے وہ سارے کے سارے انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ یا کوئی جن نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے، کوئی فرشتہ یا کوئی جن یا کوئی اور مخلوق میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔